تو بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی، رسول اللہ کی جو اطاعت ہے، اللہ کی جو اطاعت ہے وہی رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ رسول اللہ کی فرما برداری کرنا بھی ہے۔ تو پھر الگ سے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی فرما برداری کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں قرآن کریم کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں تو وہ تو حکم بیان کر دیا گیا، مثلا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، لیکن اس کی جو تفصیلات ہے وہ تفصیلات بیان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں آ گیا نماز پڑھو، کتنی رکعت پڑھنی ہے یہ قرآن میں نہیں آیا، کس طرح نماز پڑھنی ہے قرآن میں نہیں آیا، اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہی آپ کے قلب پر وارد ہوئی ہے اور آپ تک پہنچی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہی بات ارشاد فرماتے ہیں جو آپ کے قلب پر وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ تو یہ تفصیلات، زکوٰۃ ادا کرو، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کتنے مال پر آدمی صاحب نصاب ہوگا، کیا زکوٰۃ کیا کام ہے، کن سامانوں پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ سب تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو اگر قرآن میں صرف اتنا آتا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو کچھ لوگ یہ اشکال کر سکتے تھے، ہر طرح کے لوگ، کہ بس اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اور رسول اللہ جو تمہیں تعلیمات اور ہدایات دے رہے ہیں وہ بھی ہماری طرف سے ہی دے رہے ہیں، ان کی بھی اطاعت و فرما برداری کرو۔ چنانچہ ایسے فرقے دنیا میں آئے ہیں کہ جو منکرین حدیث کا انکار کرتے ہیں، اب بھی کچھ لوگ مل جائیں گے آپ کہ قرآن میں اس کا تذکرہ کہا ہے، تو ان سے بس یہی پوچھ لیا جائے جو تم 4 رکعت عشاء کی پڑھی ہے، ان کا تذکرہ 4 کا قرآن میں کہا ہے، عشاء میں 17 رکعت ان کا تذکرہ قرآن میں کہا ہے، تو فوراً خاموش ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی بھی اطاعت کی جائے، تبھی کامیاب ہوں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اپنے رب کی جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، عُدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 چیزوں کی طرف سبقت کرو، دوڑو۔ ایک ہے مغفرت سے مراد ہے اسباب مغفرت، کہ جو اعمال مغفرت کا سبب بنتے ہیں ان کی طرف دوڑو، ان کو اختیار کرو، اور جنت کی طرف دوڑو، یعنی جو اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں ان اعمال کو اختیار کرو، اعمال صالحہ کی طرف بڑھو، نیک اعمال کی طرف بڑھو، اور برے اعمال سے توبہ کرو۔ اور پھر جنت کی ایک صفت بیان کی گئی، ہمارے ذہنوں میں اس وقت جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز آسمان اور زمین ہے، دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ جنت کا عرض، اس کا فرنٹ اور چوڑائی اتنی ہے کہ یہ زمین و آسمان اس میں سما جائے، زمین، اور تو گہرائی کا کیا حال ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور وہ جنت جو تیار کی گئی ہے وہ متقین کے لیے، اور متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقین کے اللہ نے کچھ صفتیں بیان کی اپنے نیک بندوں کی، سچے بندوں کی، چونکہ اللہ نے حکم دیا کونوا مع الصادقین، سچے بندوں کے ساتھ رہو، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندوں کے ساتھ رہو۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ متقین کے لباس میں غیر متقین ہو، صادقین کے لباس میں غیر صادقین ہو۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں کے لباس میں اور اچھے لوگوں کی جماعت میں کچھ برے لوگ بھی اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت تھی کہ ہمارے لیے کوئی علامت، کوئی نشانی ایسی متعین کی جائے
کہ جس نشانی کے ذریعے ہم پہچان سکیں کہ واقعی یہ صادقین ہیں، یہ متقین ہیں، تو اللہ نے ان کی کچھ نشانیاں بتلائی کہ ان نشانیاں نے میرے متقین بندوں کی اور میرے سچے اور پکے بندوں کی، پہلی صفت اللہ نے اپنے سچے اور پکے اور متقی بندوں کی یہ بیان فرمائی، ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، وہ خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ عموماً حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی خوشی کے وقت بھی اللہ کو بھول جاتا ہے، غمی کے وقت بھی بھول جاتا ہے۔ خوشی کے وقت بھول جاتا ہے عیش و عشرت میں پڑھ کر، غفلت میں مبتلا ہو گیا، اور تکلیف میں، مصیبت میں، درد اور تکلیف کی وجہ سے غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ خوشی میں بھی اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تکلیف میں بھی۔ خرچ کرنے سے مراد ایک تو مال کا خرچ کرنا ہے کہ وہ خوشی کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں جتنی اللہ نے وسعت و گنجائش دی ہے، اور جب تکلیف کا موقع ہے تو اس موقع پر، اس موقع کے لحاظ سے اور اس وقت کی گنجائش کے لحاظ سے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ہے کہ اس وقت گنجائش ہے 1 لاکھ روپے اللہ کی رضا کے لیے دینے کی، تو 1 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں۔ کوئی مصیبت اور پریشانی آ گئی، اس وقت حالات سے دوچار ہے آدمی، اس وقت وہ 1 لاکھ کے بجائے 1000 یا 100 روپے خرچ کر رہا ہے، لیکن خرچ کر رہا ہے، غفلت میں نہیں پڑا، اللہ سے غافل نہیں ہوا، تو اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے، متقین کی علامت ہے۔ چونکہ اصل اللہ کے ہاں نیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو کروڑ پتی ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے 1000 روپے یا 1 لاکھ روپے خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو صرف لکھ پتی ہے، تو اس کے لیے 1000 روپے خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں تو دونوں کو ثواب گرچہ مقدار کے اعتبار سے 1 لاکھ والے کا بڑھا رہے گا، لیکن قبولیت اللہ کے ہاں دونوں کی برابر، دونوں کا وصف برابر ہوگا۔ چونکہ اس کی گنجائش 1000 روپے خرچ کرنے کی، اس نے 1000 خرچ کیا، اس کی گنجائش 1 لاکھ خرچ کرنے کی، تو اس نے 1 لاکھ خرچ کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو بعض کے پاس سونا چاندی تھا، سونا چاندی لا کر رکھ دیا۔ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں تھا، صرف کھجور کے درخت کے چھلکے تھے، میں یہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ ایک اور صحابی آئے کہ میرے پاس دنیاوی کوئی چیز نہیں، صرف ایک چیز میرے پاس ہے، وہ ہے میری عزت۔ دنیا میں عزت دار آدمی سمجھا جاتا ہوں، آج سے میں اسے اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہوں، اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں، یعنی آج کے بعد اگر مجھے کوئی برا بھلا کہے گا تو میں اس پر ناراض اور غصہ نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خرچ کرنے سے مراد صرف مال کا ہی خرچ کرنا نہیں، آدمی مال کی گنجائش ہے مال خرچ کرے، وقت کی گنجائش ہے تو اللہ کے راستے میں وقت خرچ کرے، اللہ کے دین کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ اور بدن کی گنجائش ہے، بدن کی ضرورت پیش آئے گی طاقت کی، تو اس طاقت کو اللہ کے لیے خرچ کرے، تو یہ بھی اس میں داخل ہے ينفقون میں۔ چونکہ قرآن نے یہاں پر مال کا لفظ استعمال نہیں کیا، مطلق فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، مال بھی، وقت بھی، جان بھی، جس کا جو موقع ہے، تکلیف کی حالت میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی۔ اور ایک صفت بیان کی، ایک صفت تو یہ کہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا کے کاموں میں لگے رہے۔ والکاظمین الغیظ، اور لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی اور متقین کی ایک خاص صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں۔ غصے کو دبا لینا یہ بھی بہت بڑی اخلاق کی بات ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ترمذی شریف میں روایت ہے، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا،
پھر کہا جی کوئی نصیحت فرما، آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ پھر تیسری مرتبہ عرض کیا، فرمایا پھر یہی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، کیونکہ غصہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آدمی غصے میں کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے، ہم ہر دن اس طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ خاندانوں میں نفرت، بیوی کو طلاق دے دی، فلاں کام کر لیا، زہر پی لیا، زہر۔ ابھی ایک واقعہ ہے، حافظ صاحب نے 50-55 سال کی عمر، بیوی کی اور بچے کی لڑائی ہوئی دونوں کی، اور شام کو آ کے زہر و دھانوں میں ڈالنے کی دوائی وہ پوری پی لی۔ کل سے اب تک 1.5 لاکھ روپے لگ چکے، اور بچے یا نہ بچے۔ حدیث شریف کے اندر ہے جو خودکشی کرتا ہے قیامت تک، خودکشی کرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے قیامت تک اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا، قیامت تک وہ تکلیف ہوتی رہے گی۔ یہ تم مالک توڑا ہی ہو اپنی جان کی، تو اللہ نے تمہیں ودیعت کر رکھی ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ جب چاہے لے لیں گے، اللہ کی دی ہوئی جان۔ تو غصے کو پینے کا مزاج بنائے، غصے کو دبائیں، یہ اللہ والوں کی صفت ہے۔ حدیث شریف میں پہلوان وہ نہیں جو دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، پہلوان ہوں گے جو اپنے غصے کو پچھاڑ دے۔ آپ دیکھیے کیسا غصہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی، والد کا نام بھی علی اور بیٹے کا نام بھی علی۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر ایسا نام بتایا جائے کوئی صاحب والا ہے تو فلاں کا نام ہے اس کا، وہاں یہ کہ باپ خود کا نام محمد، باپ کا نام محمد، دادا کا نام محمد۔ امام غزالی کا نام آپ نے سنا، تو غزالی یہ تو ان کی ایک نسبت ہے، نام ان کا محمد ہے، ان کے والد کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد، اور ہم کہتے ہیں نیا نام چاہیے، بالکل نیا، انبیاء والا صحابہ والا یہ نام رکھنے چاہیے۔ تو حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے بیٹے علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ وضو فرما رہے تھے، ان کی کنیز باندھی ان کو وضو کرا رہی تھی لوٹے میں پانی لے کے، تو کسی طرح وہ ہاتھ بہکا اور وہ پانی کا لوٹا حضرت علی کے اوپر گر گیا۔ حضرت علی سے مراد حضرت علی کے پوتے علی بن حسین۔ تو ظاہر ہے پانی کا لوٹا اوپر گرا، کپڑے گیلے ہو گئے، تو غصہ یقیناً آیا ہوگا۔ تو اب کنیز نے دیکھا کہ غصے میں آقا، میرے آقا یہ غصے میں مبتلا ہو گیا اور غصہ بہت زیادہ آ گیا، تو وہ ہوشیار کنیز تھی، باندھی تھی، اس نے فوراً یہ آیت شریفہ پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ والوں کی ایک صفت کے وہ غصے کو دبا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ سنا تو غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، یہ تھی ان کی بات۔ جیسے ہی والکاظمین الغیظ سنا فوراً غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر باندھی نے اگلا والعافین عن الناس، کہ اللہ والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فوراً فرمایا میں نے دل سے تمہیں معاف کر دیا۔ اب وہ باندھی سوچی موقع اچھا ہے، آگے بڑھا ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ علماء نے لکھا ہے، کتنے بڑے تھے وہ، دین کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، دنیا کے اعتبار سے بھی بڑے تھے۔ امام ابو حنیفہ جیسا تاجر ابھی تک شاید ہی کوئی ہوا ہو، اتنے بڑے۔ انہوں نے مستقل کچھ کارخانے ایسے بنا رکھے تھے کپڑے کے کہ جن سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ صرف علماء پر خرچ کرتے تھے، اپنی ذاتی مصارف کے لیے تو تھے ہی کارخانے، لیکن کچھ کارخانے ایسے تھے کہ ان سے ہونے والی آمدنی وہ علم پر، اہل علم پر، علماء پر ہی خرچ کرتے تھے۔ اور امام بھی ایسے، امام ابو حنیفہ جتنے بھی بعد کے امام ہیں سب ان کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی شاگرد کے شاگرد امام محمد کے۔ تو بازار میں کسی آدمی نے ان کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دی، سنتے رہے کچھ نہیں، اور گھر تشریف لائے اور ایک اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور اس کے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دے رہے۔ اب وہ دیکھ کر حیران کہ بھائی آپ نے مجھے اپنی نیکیاں دی، بڑا احسان کیا، یہ ذرا کچھ لے گیا ہوں آپ کے۔ اب ظاہر ہے وہ تو پانی میں ڈوب گیا۔ اب فوراً معافی مانگی، توبہ کی، اور ان کا شاگرد بن گیا، ان سے پڑھنے لگا اور پھر بڑے اہل علم میں بنے۔ تو غصے کو پینا ہی چاہیے۔ ہمیں ذرا سی بات پر ایک دم غصہ آ جاتا ہے، غصہ آنا یہ تو اچھی بات ہے، غصہ تو آنا ہے، آ جاؤ، لیکن اصل کمال ہے اس کو پھر پی جانا، اسے نکالے نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ میں تمہاری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں،
تمہاری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کس قدر غصہ. فرمایا بھائی وہ عاقل بالغ ہے، میں ذرا ان سے پوچھ کے آتا ہوں. تو یہ ہے غصے کو بھی، میں ذرا ان سے پوچھ کے آتا ہوں. ایک معلوم کر رہا کہ پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. پاخانے کا چکھا تو نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میٹھا ہوتا ہے، چونکہ اس پر مکھی بیٹھتی ہے. یہ بھی جواب دیں. تو یہ تھے ہمارے اقدار. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو یہ سب اخلاق یہ دیکھنے چاہیے اور ہم سب کو یہ اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے. اگلی آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کو بیان کیا اور اس کا تعلق ہے حقوق العباد کو. اصل درجہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ہے، لیکن اللہ نے اپنے حقوق سے پہلے حقوق العباد کو بیان کیا. چونکہ اللہ رب العزت کی ذات سے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کوتاہی بھی رہی اللہ معاف کر دیں گے. آدمی اللہ کے حقوق نہ ادا کرے تو اللہ کی بڑائی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ کا حق ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا. پوری دنیا مل کر نماز نہ پڑھے تو اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، کوئی نقص نہیں آئے گا. پوری دنیا مل کر زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے، کچھ نہیں. لیکن حقوق العباد میں یہ ہے کہ دوسرے کا حق ماریں گے تو اس کا نقصان ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے حقوق العباد کو بیان کیا کہ متقین کی ایک خاص صفت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.